بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ البخاری و ابو داود واللفظ له۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصیام سے آج جس حدیث سے درس کا آغاز ہوتا ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو نہ چھوڑے جھوٹ کی بات کو یا جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت کے کاموں کو نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ زور جو ہے اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق زبان سے ہو، جس کا تعلق زبان سے ہو، اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس میں غیبت بھی آتی ہے، اس میں چغلی بھی آتی ہے، اس میں گالی گلوچ بھی آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عام طور پر زور کے لفظ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف کہنا ہی نہیں بلکہ والعمل بھی، اور اس کو جھوٹ یا اس طرح کی چیزوں کو عمل میں بھی اگر لا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ والجہل۔ اب یہ جہل جو ہے نا عربی زبان میں بڑا معروف سا نام ہے، یہ لفظ ہے۔ ہمیں جو ہے ہم عام طور پر لفظ جہالت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لٹریسی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ لفظ الجہل جو ہے نا وہ بہت وسیع معنی ہے۔ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، تو لا یجہلن احد فوق علینا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے مقابلے میں جو ہے کس طرح کی کوئی بھی بدتمیزی یا کرنے کی جرات نہ کرے، مطلب اس میں ہاتھوں سے بھی اور زبان سے بھی ہر طرح کی بدگوئی، عیب جوئی، فحش گوئی، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جو صبح نکلتے ہوئے یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذل و ذلہ، اس میں وان اجہل و یجہل علیہ، تو یہ چیز بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو، فحش گوئی کو یا بد کلامی کو، گالی گلوچ کو، ان چیزوں کو جو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام ہی ہے، اس کی جو اصل جو روح ہے، جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا تقوی کا اظہار ہوتا ہے آدمی کا، وہ اس کی زبان سے ہوتا ہے، چونکہ چہرہ آدمی کا سب سے پہلا تعارف ہے، اور زبان انسان کے سب سے پہلا انڈیکس ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کسی کی اچھائی کو اور برائی کو پہچانا جاتا ہے۔ تا تمر سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہندش نہ افتہ باشد، جب تک کوئی آدمی جو ہے کچھ بولتا نہیں، اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا رہتا ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی کلاس میں ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے، تو وہ اپنے کسی پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، اور ادھر سے ایک بہت باوقار قسم کا ایک آدمی اچھے لباس، اچھے حیت کے ساتھ آیا، اور اس کو انہوں نے اس کی وجہ سے وہ تھوڑا مؤدب ہو کے بیٹھ گئے، انہوں نے پاؤں پیچھے کر دی۔ اب اس آدمی نے کوئی سوال کر مارا، اور سوال ایسا تھا کہ جو اس کی بیوقوفی یا کم علمی پر دلالت کرتا تھا، تو انہوں نے ایک دم اپنے پاؤں دوبارہ پھیلا لیے۔ انہوں نے کہا آن لابی حنیفہ یمد رجلیہ، ابو حنیفہ کے لیے وقت آ گیا کہ اب وہ پاؤں پھیلا دے۔ یہ صاحب جن سے ہم بہت زیادہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ صاحب علامہ اقبال کو جب بتایا گیا کشمیر کے کسی بزرگ عالم کے بارے میں کہ وہ فلانے صاحب آ رہے ہیں، تو علامہ اقبال بہت مرعوب ہوئے، اور ان کا احترام تو تھا کشمیر کا، تو ان کو دلی سے دلی تو جس عہدے کا نام لیا گیا تھا تو اس عہدے کا بھی بڑا وقار اور احترام تھا۔
تو علامہ نے پوچھا کہ وہ کس زبان میں کلام کرتے ہیں، عربی میں کرتے ہیں، فارسی میں کرتے ہیں؟ تو کہا جی وہ تو کشمیری زبان میں بات کرتے ہیں، اردو بمشکل بول پاتے ہیں۔ تو وہ جو حقہ تھا علامہ اقبال کے پاس رکھے وہ ہٹا دیا تھا، ان کے احترام میں حقہ ہٹوا دیا تھا۔ تو جو ہے بعد میں اس نے وہ کہا یار حقہ لاؤ، کوئی عام مولوی ہوگا چھوڑو۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آدمی کا سب سے پہلا تعارف اس کی زبان ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور اچھائی کی تمام باتیں بتائی نا، اور شرور بتائے، تو پھر آخر میں کہا کہ میں ان سب اعلیٰ اخبروں کا بھی ملا کے ذالک کل ہی، ان سب چیزوں میں جو اہم ترین چیز ہے وہ میں نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کف علیک ھذا، اپنی یہ زبان ہے یہ بچا کے رکھو۔ تو یہ زبان ہماری سب سے قیمتی چیز ہے، یہی زبان ہے کہ جو ہمیں تخت پہ لے جاتی ہے، یہی ہمارا زبان ہے کہ جو تخت سے تختے پہ لے جاتی ہے۔ تو حفظ اللسان پہ تو اتنے نصوص ہیں، اتنے احادیث ہیں، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اور اس طرح کی کتنی جو ہے ان الرجل یتکلم، آدمی کوئی اچھی بات کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کوئی ایسی بات کہتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے، لا یلقی لہا بالا، تو اس کو 70 خریف جو ہے وہ جہنم میں جلنا پڑتا ہے زبان کی وجہ سے۔ سب زیادہ ہم اپنی زبان کے سلسلے میں بے احتیاط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائیوں، سب سے پہلی جو چیز ہے، خاص طور سے آپ لوگ طالب علم ہیں، طلبہ کی زبان تو بہت پاک ہونی چاہیے، طلبہ کی زبان بہت پاک ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے، اپنے والدین، اقارب، اساتذہ، علماء امت، ان سب کے بارے میں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مفتی ہے، اور اس کے فتوے کا نشانہ سب سے پہلے علماء بنتے ہیں، یا سلف بنتے ہیں، یا پرانے گزرے ہوئے لوگ بنتے ہیں۔ ہمیں جو ابھی علم کی ہوا بھی نہیں لگی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھیں کہ ہم لوگوں پر فتوے لگائیں کہ فلانا گمراہ ہے، فلانا ہے، فلانا، تو یہ چیز جو ہے وہ بے انتہا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، گمراہوں کی گمراہی واضح کرنا، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، علماء نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تو مجرموں کا راستہ واضح ہو اور لوگ اس سے بچیں، یہ تو قرآنی اسلوب ہے، احادیث میں بھی ہے۔ اہل علم نے جو جرح و تعدیل کا پورا فن اسی پہ کھڑا ہے، اور محدثین کہتے تھے کہ تعالوا نغتاب فی اللہ ساعۃ، آؤ ہم اللہ کے لیے غیبت کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ گمراہوں کی گمراہی سے، یا علم دین کو جن صاف ستھرے ذرائع سے دوسروں تک پہنچانا ہے، اس میں اگر کوئی خلل کسی کے عقیدے کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس سے متنبہ کرنا مقصود تھا، اس لیے وہ کھل کر بات کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی محدثین کے ہاں کبھی کبھی کچھ لوگ بہت عفیف اللسان تھے، جیسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ مجھے غیبت میں نہیں پکڑے گا۔ تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے بھی قال بعض الناس کے استعارے کے ذریعے اور اشارے کے ذریعے جو ہے اس طریقے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، کیا ہو گیا لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کرتے تھے کہ کسی کا نام نہ لیا جائے۔ تو اور پھر ایک اور چیز بھی تھی محدثین کے ہاں، اب آپ تصور کیجئے کہ انہوں نے ایک تو کتنے پاک نفس لوگ تھے اور کتنا پاکیزہ طبیعت لوگ تھے، انہوں نے اس دین کو محفوظ طریقے سے صاف ستھرا اس چشمہ صافی کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے پورا ایک علم ڈیولپ کیا۔ لیکن انسان وہ بھی تھے، ان کے ہاں بھی جرا کے کچھ ایسے اقوال ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے کہ بعد میں بعد کے محدثین کو یہ اصول بنانا پڑا کہ کیا اقوال الاقران تطوی ولا تروی، کہ جو ہم اثر لوگ ہیں یا ایک لیول کے جو لوگ ہیں، ان کی دوسرے کے بارے میں جو اقوال ہیں ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑے جلیل القدر علماء بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاصرت کی وجہ سے کچھ معاصرانہ چشمک کے بھی شکار ہوئے۔ اس لیے کہا گیا کہ المعاصرۃ اصل المنافرہ، کنٹمپریری ہونا یا ایک عہد کا ہونا، ایک زمانے کا ہونا بھی کبھی کبھی منافرت کا سبب ہوتا ہے۔
اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ کچھ ایسے علماء کہ جن کو ہم محقق اور جو ہے علم حدیث کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں اتھارٹی سمجھتے ہیں، ان پہ فخر کرتے ہیں، ان کے ہی درجے کے کچھ لوگ یا اس کے درجے سے کچھ کم تر لوگ ان کے بارے میں اس وقت انتہائی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس حوالے سے زبانوں کو جتنا پاک رکھا جائے اتنا اچھا ہے. اور یہ فریضہ جہابذۃ العلماء کا کام تو ہے کہ وہ رائے زنی کریں کسی شخص پر. طلباء کو کم از کم اپنے زبان کو بہت پاک رکھنا چاہیے. اور میں کم از کم ایک کم علم سا آدمی ہوں، میں تو بہت ڈرتا ہوں کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوں، اور میں اپنے طلباء سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے بارے میں حکم لگانے میں بہت احتیاط کریں. مثال کے طور پر ہم نام ہی لیتے کسی شخصیت کا. کچھ شخصیات تو ایسے ہیں کہ ان کی گمراہی معروف ہے، واضح ہے. ان کی گمراہی لوگوں نے اتنی بیان کر دی کہ وہ حد تواتر کو پہنچتی ہے. اس میں بھی ہمیں کوئی زیادہ کچھ اپنی طرف سے زبان چلانے کی ضرورت نہیں. زیادہ زیادہ ہمیں اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے، یار فلانا جو مرزا انجینئر ہے، فلانا ہے یا قادیانی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، یار اس کی فلانی گمراہی ہے، سب کو پتہ ہے بھئی، آپ دیکھ لو فلانے نے بھی لکھا، فلانے، اس حد تک تو درست ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو علم کے بڑے درجے میں ہیں، ان کے ہاں تعدیل بھی بہت لوگوں نے کی ہے، تجریح بھی بہت لوگوں نے کی ہے، اس کیلیبر کے لوگوں نے تجریح بھی کی ہے. تو اس اعتبار سے ان کے اقوال کو تو نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش یہ کی جائے کہ ہم اپنی زبان کو صاف اور پاک رکھیں. تو میں یہ بے احتیاطی دیکھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ دین کی یہ بڑی خدمت سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے. اچھا، میں ایک چیز دیکھی، میں نے کچھ ایک دو گروپس میں نے کچھ لوگوں کو پڑھایا، اور ان کے تعلق سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اندازہ ہوا کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے طالب علم ہیں اور انہوں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے. بعد میں انہوں نے کچھ مجھ سے سوالات کیے اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے کے بارے میں، کسی طہارت کے مسئلے میں، کسی اور ایسے چھوٹے جو مطلب پہلی دوسرے کے بچے کو پتہ ہونا چاہیے وہ ان کو نہیں پتہ تھے. اس وقت مجھے لگا کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا آرڈر آف پریفرنس، یا جو ایک ترجیحی ایک آرڈر ہونا چاہیے کہ ترجیحی طور پر ہمیں کیا سیکھنا ہے، گویا اس اعتبار سے انہوں نے اوپر چوٹی سے پکڑا ہے، انہوں نے معاملے کو چوٹی سے پکڑا ہے. وہ چلے گئے ہیں عقیدے کے اسماء و صفات اور جہمیہ اور خوارج اور مرجیہ اور فلانا وہاں پہنچ گئے ہیں. ابھی ان کو طہارت کے اور آداب جو معمولی چیزوں کے بارے میں بھی ان کو پتہ نہیں ہے. نوجوان بچے ہیں جو مطلب 12-13 سال سے عمر کے جو بڑے بچے ہیں، ان کو فوری طور پر سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے طہارت کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض کی ہے. دیکھیے مکلفین ان کو کہتے ہیں کہ جو بالغ ہوں ان کے اوپر احکام شرع کا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں ان کو مارو اس پہ اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں. اب عام طور پر 12-13 سال کی عمر میں ہی بچے بالغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب بلوغت ہوتی ہے، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، تو ان کے لیے طہارت کے احکامات، چاہے وہ حیض و نفاس سے متعلق ہوں یا احتلام سے متعلق ہوں، ان چیزوں سے پاکیزگی کیا ہے، ان کو غسل کن کی چیزوں پر فرض ہے. اب غسل فرض ہے تو غسل کا طریقہ کار کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں، اس میں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان کے علم کی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یاد کرنا ہے. قرآن کریم یاد کر سکتے ہیں تو قرآن یاد کریں، یا کم از کم اس کا کچھ حصہ یاد کر لیں. 1 پارہ کریں، 2 پارہ کریں، 5 پارہ کریں. اسی طریقے سے حدیث کا کچھ حصہ انہیں حفظ ہو جائے، عقیدے کے کچھ بنیادی مسائل انہیں پتہ ہو جائیں. پھر وہ نماز اس ترتیب سے چلتے چلتے پھر وہ سیرت کی کوئی ایک اچھی کتاب مکمل پڑھ لیں. پھر وہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کوئی اچھا سا پڑھ لیں. اتنا کم از کم ان کے پاس اسٹوریج ہو جائے نا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ آگے بڑھیں دوسری چیزوں کے سلسلے میں. ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ترجیحاتی طور پر جب غلطی ہوتی ہے نا، جا کے اوپر سے پکڑتے ہیں، اوپر سے پکڑتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب آپ اقوال و رجال کو ہی اپنا مطمع نظر بنا دو گے نا، تو رجال میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ سامنے آئیں گے. اور انسان کی طبیعت میں کہ انسان متاثر ہوتا ہے دوسرے سے. دنیا کا کوئی جینیس ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دوسرے سے متاثر نہیں ہوں. ہر آدمی دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، ہر آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے انسان
جب وہ اقوال رجال ہی کو اہمیت دے گا تو ہو سکتا ہے کسی بہت گمراہ آدمی سے بھی وہ متاثر ہو جائے. میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان کی ایک شخصیت ہیں، بلکہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے طلبہ کے لیے، مبشر لاہوری، حافظ مبشر لاہوری. وہ آدمی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی، اور ان کے اساتذہ اور ان کے ساتھی ان پہ فخر کرتے تھے، ان کے علم اور ان کے جو ہے اس چیز سے کہ صاحب دیکھیے کتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنا کچھ سیکھ لیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ امریکہ گئے ایک فیلوشپ پہ، اور وہاں جا کے وہ وہاں سے جب واپس آئے تو وہ ڈاکٹر صاحب ان کی داڑھی بھی ختم، اور پھر اس کے بعد ان کے جو افکار اس قدر مسموم قسم کے افکار وہ لے کر آئے کہ لوگوں کو تعجب ہو. تو اس طرح کی ایک نہیں بہت ساری مثالیں، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اس لیے بہت یہ علم کے راستے بہت جو ہے وہ مشکل راستے ہیں، بہت احتیاط والے راستے ہیں. اور اس میں زیادہ زیادہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرے بندے جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں اس میں تو ہمیں حق کا راستہ دکھانا. پھر طالب علموں کے لیے جو حلیت طالب العلم جیسے کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں طلبہ کے خصوصی آداب ہیں، علم کی نشستوں میں کس طرح بیٹھنا ہے، علم کی نشستوں علماء کا احترام کس انداز کا ہونا چاہیے، گفتگو کس انداز کی ہونی چاہیے. آپ نے تو پڑھا ہوگا یعنی حضرت وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود والی، ابو موسیٰ اشعری والی جو بدعت کے تعلق سے، تو اس میں بتایا جاتا ہے اس زمانے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کوئی طالب علم تہجد کے بغیر رہ سکتا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اب وہ اتفاق سے حدیث آ گئی تو بات لمبی ہو گئی. تو جب کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کی لوگوں کی زبانیں پھیلی ہوئی دیکھتا ہوں تو بہت آج ہی ایسا ہوا ہے کہ ہندوستان کے سلفیوں میں کوئی 2 سلفی ادارے ہیں، ان کے ذمہ داروں کے آپس میں یعنی 1 صدی سے زیادہ ہو گیا ہے ایک ادارے کو دین کی خدمت کرتے ہوئے، سلفیت کی خدمت کرتے ہوئے. دوسرے سلفی ادارے کے لوگوں نے کہہ دیا یہ منہج سے خارج ہیں اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اب وہ جو ان کے ماننے والوں کے آپس میں جو اس وقت چلی ہے، تو ابھی ایک صاحب نے کسی گروپ میں نے شیئر کیا تھا، میں نے ان کو پرسنل میں کہا، میں نے کہا یہ سب مت شیئر کرو، یہ سب ایک دوسرے کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں، ان سے بہت علمی فائدہ ایک محدود لوگوں کو تو ہوتا ہے لیکن عوام الناس کے خلجان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی یہی چیزیں جب جا کے برطانیہ میں ہوئیں تو برطانیہ میں اتنا ہوا، سلفی طلبہ نے کبار اہل علم کو بدعتی کہہ کے ان کا جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مہم شروع کی کہ ان کا بائیکاٹ کرو، ان سے علم نہیں لینا ہے. تو یہ سب ہوتا کیا ہے کہ علم کی بدہضمی ہو جاتی ہے لوگوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ علم کی بدہضمی ہوتا ہے. جب رج کے علم حاصل نہ ہو نا تو یہ جو اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو ہے بہت جلدی بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں زبان کی برائیوں سے بچا کر رکھے، ہماری زبانوں کو پاک رکھے، اور ہماری زبانوں کا نشانہ اللہ کا کوئی نیک بندہ کبھی نہ بنے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کی بہت غیرت ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی بہت غیرت ہے. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام.